إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبعزليته على أن لا شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود ورب والمربوب لا بتأويل عدد. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وأنا من الحسین احب اللہ من احب حسینا. درود پڑھے محمد والے صلی علی محمد والے. عزیزان محترم، کل کی تمہیدی گفتگو کے بعد کچھ دیر کے لیے اذان کے احترام میں گفتگو کو روکتے ہیں. درود پڑھے محمد والے. درود پڑھے محمد والے صلی علی محمد والے. عزیزان محترم، کل کی تمہیدی گفتگو جو کہ ماہ ایام الاضحیٰ کے اعتبار سے، ماہ محرم کے ابتداء سے کچھ روایتیں پیش کی گئی تھی کہ جس کا تعلق استقبال ماہ محرم کے عنوان سے تھا. اور آج کی گفتگو یقین عزیزان محترم جو ان شبوں کے اندر جو عشرہ اولیٰ سے مطابقت رکھتی ہے، اسوہ حسینی کے موضوع کے اوپر پیغمبر اکرم کی اس روایت کو موضوع کلام بنایا جائے گا جو مشہور و معروف روایت ہے، اور دونوں فریقین کے یہاں پر انتہائی متفقن علیہ اس حدیث کو جو ہے نقل کیا گیا ہے. ہمارے یہاں کے منابع کے اعتبار سے اور اہل بیت کے جاننے والوں نے یہ حدیثیں بے تحاشا سنی ہوئی ہے. بچہ بچہ اس حدیث کو یاد کیے ہوئے ہے کہ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین. عزیزان محترم، اتنی حدیث کا ٹکڑا تو ہر ایک یاد کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اسے مکمل کر کے یاد کریں تو اگلا پیغام بھی آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہ جائے گا کہ پیغمبر نے صرف یہ نہیں کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ احب اللہ من احب حسین، تاکہ یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ حسین کی عظمت اور حسین کا مقام کیا ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے جو حسین سے محبت کرتا ہے پیغمبر کی نگاہ میں اس کا مقام کیا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد والے محمد. عزیزان محترم، امام مظلوم کا مقام اور ان کی عظمت
اور ان کی اہمیت بے تحاشا ہے. بہت فضائل اور بہت روایات ہے امام کی عظمت اور امام کے مقام اور ان کے تمام ان کردار کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے کہ جو خاص طور پر پیغمبر اکرم کی جانب سے روایات ہم تک پہنچی. جس انداز سے ایک روایت ملتی ہے عبداللہ ابن مسعود مسلمانوں کے یہاں پر یہ انتہائی معتبر قسم کی ہستی اور شخصیت جانے جاتے ہیں، اور تفسیر قرآن کے اعتبار سے ان کا ایک خاص نام ہے. جیسے مسلمانوں کے یہاں پر حبر القرآن کہا جاتا ہے عبداللہ ابن عباس کو، یعنی قرآن کی سیاہی، یعنی وہ ذات ہے کہ جو کلام کرتی تھی تو اس کے کلام کے اندر قرآن ہی چھلکتا ہوا نظر آتا تھا. اور کیا مقام ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ مولا کائنات سے سیکھا ہے، اور مولا کائنات نے مجھے گویا اس انداز سے قرآن کو سکھایا ہے کہ جب قرآن کی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرنا شروع کی تو کہا کہ اس کی تفسیر اتنی تھی کہ اونٹ پر باقاعدہ جس کی تفسیر کا بوجھ ڈال کے اگر رکھا جائے تو اونٹ اس بوجھ تلے دب جائے گا، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. عزیزان محترم، اور اسی طریقے سے پیغمبر کے دور میں ایک انتہائی معتبر شخصیت تھی جن کا نام تھا عبداللہ ابن مسعود. یہ وہی عبداللہ ابن مسعود ہے کہ جنہیں کوفے کا بھی امیر بنایا گیا تھا، اور تیسرے دور کے اندر پھر انہیں کوفے سے ہٹا دیا گیا، اور اس شخص کو کوفے کا امیر بنایا گیا کہ جس نے نشے کے عالم میں مسجد کوفہ کے اندر فجر کی 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے کے بعد کہا پیچھے پلٹ کے کہ اگر اور پڑھنا چاہتے ہو تو وہی پڑھانے کو تیار ہو. عزیزان محترم، تو اگر کمال صرف عبادت کرنا ہوتا تو بہت کمال کا کام کیا تھا اس نے کہ 2 رکعت فجر کو 4 رکعت بنا دیا تھا. اگر اطاعت اس بات کا نام ہے کہ آپ دین میں جس طرح کی چاہے تبدیلی پیدا کر لے تو پھر یہ عین اطاعت ہونی چاہیے، مگر اطاعت اس بات کا نام نہیں ہے. پروردگار عالم کی بندگی اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان جیسا چاہے دین میں تبدیلی پیدا کر دے، بلکہ بندگی اور اطاعت اس بات کا نام ہے کہ جتنا کہا ہے اتنا عمل کیا جائے. عزیزان محترم، تو یہ عبداللہ ابن مسعود کی بات ہو رہی تھی. یہ عبداللہ ابن مسعود وہی شخصیت ہے کہ جب ایک مرتبہ سارے مظالم کے بعد کہ جو انہیں مدینہ بلوانے کے بعد ان پر کیے گئے، جس طریقے سے عمار یاسر پر تیسرے کے دور کے اندر ظلم و ستم کیا گیا، انہیں مارا پیٹا گیا، یعنی یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک باب ہے کہ جسے جا کر پڑھنا چاہیے تو آپ کو اندازہ ہو کہ جو کچھ آج کہنے سے یا بولنے سے روکا جاتا ہے یہ مسلمانوں کی وہ تاریخ ہے جو کہیں نہیں گئی، بلکہ یہ کیا گیا انہی لوگوں کے دور میں کہ جنہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ستارے ہیں. یعنی کہا کہ اصحابی کا نجوم، ایک جھوٹی حدیث بنائی گئی کہ اصحابی کا نجوم، کہ میرے اصحاب جو ہے وہ ستاروں کی طرح ہے. لہٰذا یہ ستارے وہ تھے جو ایک دوسرے پہ اس انداز سے ظلم کرتے تھے کہ تیسرے کے دور میں عمار یاسر کو پیٹا گیا، عبداللہ ابن مسعود کو اتنا مارا گیا کہ وہ زخمی ہو گئے اور اپنی اسی ظلم کے اوپر وہ آخر اس دنیا سے چلے گئے. مگر جب وہ انتہائی زیادہ پریشان تھے، انتہائی زیادہ تکلیف میں آ چکے تھے، ان کا وظیفہ بھی روک دیا گیا، اس کیفیت کے اندر جب پہنچایا تو اب اس تیسرے نے گویا اپنا رحم کرنے کے لیے جس طریقے سے ابو ذر غفاری کے ساتھ بھی یہ کیا تھا. ابو ذر غفاری کا ایک انداز تھا اور ابتدائی سے یہ انداز تھا کہ جب وہ اسلام لے کر آئے تھے تو اسلام لانے کے بعد بھی وہ پہنچ گئے مسجد الحرام میں. اچھا، ان کا تعلق بنو غفار سے تھا. بنو غفار جو ہے وہ اس شام سے آنے والے قافلے کے راستے کا قبیلہ تھا کہ جس کا کام اس دور کے اندر جو تھا وہ قافلوں کو لوٹا کرنا ہوتا تھا. جو قافلہ تجارت آتا تھا یہ اس کے اوپر ڈاکہ زنی نقب زنی کیا کرتے تھے اور اس کا سارا مال لوٹ لیا کرتے تھے. لہٰذا اس قبیلے کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرنا یہ بہت خطرے سے خالی نہیں تھا. تو ابو ذر کا تعلق اس قبیلے سے تھا. ابو ذر کو اس قبیلے سے تعلق ہونے کے بنا پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ابو ذر کا سارا کمال پیغمبر اکرم کی اتباع اور مولا کائنات سے محبت کی بنا پر ہے. اسی وجہ سے جب ابو ذر غفاری کو یہ پوچھا بھی گیا تھا کہ انہیں جلا وطن کیا جا رہا تھا، ابو ذر یہ بتاؤ کہ تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ مقام کون سا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا مدینہ منورہ، جہاں میں نے اپنا وقت اللہ کے رسول کے ساتھ گزارا ہے. کا سب سے بدترین مقام کون سا لگتا ہے؟ کا ربضہ کا مقام، کہ جو میرے قبیلے کا اس وقت کا مقام تھا جب میں عالم شرک کے اندر، جب میں مشرک تھا، جب میں مسلمان نہیں تھا، وہاں پر اس قبیلے کے ساتھ رہا کرتا تھا. تو وہ مقام ہو کہ جہاں پر ابو ذر نے اس دور کو گزارا جو اسلام لانے سے پہلے کا تھا، تو اس دور اور اس مقام کو بھی ابو ذر غفاری نے
اپنے لیے بدترین مقام کے طور پہ جانا۔ تو ابو ذر غفاری جو ہے ان کا ایک انداز تھا، پیغمبر پہ اسلام لانے کے بعد بھی وہ مسجد الحرام پہنچ گئے، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے اہل مکہ کو جمع کیا، اہل مکہ جمع ہو گئے تو وہاں بھی انہیں اسلام کا پیغام دیا۔ عباس بن عبد المطلب راوی ہے کہ مکے والوں نے انہیں گھیر کے اتنا مارا کہ وہ گویا اپنی جاں بلب ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ عباس بن عبد المطلب انہیں وہاں سے نکال آئے اور یہ کہہ کر لائے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے کس کو مارا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ مار تمہاری تشدد کے نتیجے میں مر گیا اور اس کے قبیلے کو خبر ہو گئی، پھر تمہارا کوئی قافلہ تجارت آئندہ کبھی سالم مکہ نہیں پہنچے گا۔ اس وجہ سے لوگ ڈر گئے۔ بہرحال اس وقت پیغمبر نے ابو ذر غفاری کو بلوایا اور ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر تم اپنے قبیلے جاؤ، تمہارا کام یہ کہ تم اس اسلام کے پیغام کو اپنے قبیلے میں پہنچاؤ۔ تو ابو ذر پھر ربضہ چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے تبلیغ اسلام کا کام انجام دیا، اور جب پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تب ابو ذر غفاری کو یہ اطلاع ملی تو وہ مکہ سے مدینہ پہنچے تھے اس اپنے مقام ربضہ سے۔ تو ابو ذر غفاری جو ہے پیغمبر کے دور میں بھی کلمہ حق کو بلند کرنے میں کسی طرح کا کوئی لحاظ نہیں کیا کرتے تھے۔ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد آپ وہ سارے حالات اور وہ سارے کے سارے مصائب کو اپنے ذہن میں رکھیں جو اسلام پر مصیبتیں آئی۔ ابو ذر سے کیا توقع کی جا سکتی تھی کہ ابو ذر کسی طریقے سے اپنے کلام کو اور کلمہ حق کو بلند کرنے کی عادت سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ لہٰذا ابو ذر کا وہی انداز تھا۔ پہلے اور دوسرے کے دور میں پھر بھی ابو ذر کو برداشت کیا گیا، مگر تیسرے کے دور میں مالی کرپشن اتنا زیادہ ہوا کہ ابو ذر نے قرآن کی ان آیتوں کو پڑھنا شروع کیا کہ جن میں صریحاً سونے چاندی کو غصب کرنا، ناجائز طریقے سے جمع کرنا، اور قیامت کے دن کا یہ سونا چاندی کا دو طریقے ہو سکتے ہیں، اگر حلال سے بھی کمایا ہے حق ادا نہیں کیا تب بھی، اور اگر حلال سے نہیں کمایا ہے تب بھی، قیامت کے دن اسی سونے چاندی کو تمہاری گردن کا توق بنا کر جہنم میں ڈالا جائے گا، تب جہنم کے اوپر رہیں گے، مگر مال و دولت جمع کر کے حق ادا نہ کرنے والا اپنے مال و دولت کے وزن کے ذریعے سے جہنم کی عطا گہرائیوں میں اتر جائیں گے۔ عزیزان محترم، درخواست کی جا رہی ہے، آگے بہت جگہ ہے اور یقین کریں کہ جتنا آگے آئیں گے میری طرف سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، آپ لوگ آگے آگے آ جائیں، پیچھے بیٹھنے والوں کے لیے جگہ بنتے جائے جو آنے والے مومنین۔ درود پڑھے محمد والے۔ ایک اور مرتبہ درود پڑھے محمد والے۔ جزاک اللہ۔ تو ابو ذر غفاری نے آیتیں پڑھنا شروع کی، پریشان ہو گیا خلیفہ، اور ایک مرتبہ ابو ذر غفاری کو شام بھیج دیا۔ عجیب بات ہے، کیا سیاسی مصلحت رہے گی یہ تو آپ تاریخ پڑھ کے، کیونکہ بہت کچھ بہت کھل کر نہیں کہا جا سکتا، لیکن جب وہ شام پہنچ گئے تو مدینے سے زیادہ ماحول خراب تھا۔ مدینے میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دین کا لحاظ تھا۔ حکومت شام تو ساری کی ساری بنی ہی دولت کے اوپر اور درہم و دینار پر تھی۔ جب وہاں کا محل دیکھا، وہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور کے اندر شہروں سے شہروں کی خبریں اس طریقے سے نہیں پہنچا کرتی تھی۔ ابو ذر غفاری حیران و پریشان رہ گئے کہ یہ اسلام کے رہنے والے اور اسلام کے ماننے والے لوگ اور حاکم ہے یا کیسر و کسریٰ کی حکومت ہے؟ یہ عیناً وہی الفاظ ہیں جو تاریخ میں ابو ذر کے موجود ہے۔ اور ابو ذر غفاری نے وہ بھی وہاں کام کرنا شروع کیا، وہاں بھی کلمہ حق بلند کیا۔ جب ابو ذر غفاری کا یہ انداز وہاں ہوا تو اب حاکم شام پریشان ہو گیا، اور بنتا بھی تھا اس کا پریشان ہونا۔ کبھی ایسے کسی فرد کو نہیں دیکھا تھا جو اس طریقے سے آ کر اس انداز سے آئینہ دکھاتا ہوا نظر آئے۔ لہٰذا ڈر اس بات کا نہیں تھا خالی کہ ابو ذر بولتے ہیں، وہ تو بہت سارے لوگ بولتے رہے، کا ڈر اس بات کا تھا کہ وہ حقیقی اسلام نہ پہنچ جائے، کہ جس اسلام کو وہاں پر پہنچایا گیا تھا معلوم ہے کہ دو طرح کے اسلام ہے۔ اسی لیے ہر دور کے اندر پروردگار عالم نے ہدایت کا انتظام رکھا ہے، وہ کسی نہ کسی صورت کے اندر پروردگار عالم کا کوئی بندہ روز قیامت یہ نہ کہہ پائے کہ ہمارے پاس تو ہدایت پہنچی ہی نہیں۔ اب ابو ذر کی صورت میں ہدایت کا پیغام پہنچ رہا تھا، تو انہوں نے ابو ذر کو جلا وطن کر کے اب کہاں بھیج دیا؟ وہاں سے بھیج کے جبل عامل کے علاقے میں بھیج دیا۔ جبل عامل آج وہی لبنان کا علاقہ ہے کہ جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے جو آج موجود ہے، ورنہ اس دور میں اس مقام کے اوپر کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور یہ وہی جبل عامل کا علاقہ ہے کہ جہاں سے تعلق شہید اول کا تھا، جہاں سے تعلق شہید ثانی کا تھا، جہاں سے تعلق شیخ بہائی کا تھا۔ یہ تاریخ تشیع کے علماء نہیں ہیں، تاریخ تشیع کے مراجعین اور مجددین ہیں کہ جنہوں نے تاریخ تشیع کے اندر ایسی ایسی کتابیں لکھی ہے جس نے ہر دور کے اندر ایک نیا باب کھولا ہے۔ اتنی بڑی بڑی شخصیات ہے یہ، شہید اول، شہید ثانی، شیخ بہائی،
ان سب کا تعلق جبل عامل کے اس علاقے سے جہاں بیج آل محمد کی محبت کا ابو ذر نے بویا تھا. اور پھر اس کے بعد وہاں سے انہیں دوبارہ مدینے بھیجا گیا. اب کسی طریقے سے ابو ذر سنبھل نہیں پا رہے تھے. جن ساری باتوں کو میں نے آپ کے لیے تمہید بنایا ہے وہ یہ کہ اب ابو ذر کی خدمت میں غلام کو بھیجا گیا, اور غلام نے آنے کے بعد پہلے بھی کچھ کوششیں ہو چکی ہوگی, لہٰذا ان ساری کوششوں کے ناکام ہونے کے بعد غلام نے انداز اپنایا, اور یہی انداز ہمارے یہاں بھی بعض اوقات اپنایا جاتا ہے. واقعے کو سننے کے بعد آپ غور کیجیے گا اور اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نگاہ کیجیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. ابو ذر غفاری سے کہا, کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ مجھ پر احسان کرو؟ ایک غلام, ایک محتاج, ایک مفلس, ایک ضرورت مند مسلمان ہے, تم نہیں چاہتے کہ اس پر احسان کرو؟ اب ابو ذر جیسے شخص نہیں چاہے گا تو کون چاہے گا؟ لہٰذا ابو ذر نے کہا کیوں نہیں چاہتا ہوں. کہا کہ بس پھر تم مجھ سے یہ مال قبول کر لو. ابو ذر کو معلوم ہے کہ یہ کس کا غلام ہے, غلام کو بھی معلوم ہے کہ میں کس کا غلام ہوں, لیکن طریقہ واردات جدا ہو رہی, طریقہ واردات جدا ہے. کہا کہ تم مجھ سے پھر یہ مال قبول کر لو, یعنی اس لیے قبول نہیں کرو کہ کس نے بھیجا ہے, اس لیے قبول کر لو کہ مجھ پر احسان ہو جائے, میری گردن آزاد ہو جائے. کہا کہ مجھے میرے رسول نے یہ نہیں سکھایا کہ کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے اپنی گردن کو غلام بنا دو. اور چوتھے امام کی باقاعدہ حدیث ہے اس سلسلے میں, فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم. کا اس کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس انداز سے تم تک پہنچے کہ جس کا نیک مظلوم ہے تو کوئی شک ہی نہیں کہ اس کی مدد کی جائے. کا ظالم کی کیسے مدد کرے؟ غور کیجئے گا, ظالم کی کیسے مدد کرے؟ فرمایا ظالم کی مدد اسے نصیحت کر کے کرو, ظالم کی مدد اس کی نصیحت کر کے کرو, تاکہ اگر وہ اس نصیحت کی بنا پہ ظلم روک دے تو یہ بھی اس کی مدد ہوگی. مظلوم کی تو مدد سب کو سمجھ میں آتی ہے, ظالم کی مدد کرنے کا طریقہ کار چوتھے امام نے بتایا. اب ابو ذر غفاری نے کہا, ابو ذر نے اس سے کہا کہ دیکھو تم غلام کس چیز کے ہو؟ تم غلام ہو اپنی زندگی میں اپنے جسم کے, تم غلام ہو اپنی زندگی میں اپنے جسم کے. میرے مال قبول کرنے سے تمہارا جسم آزاد ہو جائے گا مگر میری روح قید ہو جائے گی. لہٰذا غور کرنے کی ضرورت ہے, جن روحوں کو آزاد کرنے کے لیے اسلام آیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کوئی ایسا کام کرنے جائے جسے بتایا جائے کہ نیکی ہے, مگر نیکی میں جسموں کے ساتھ تو نیکی ہوتے ہوئے نظر آئے, روح کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے نظر آئے. ہم اپنی اولاد کے ساتھ یہی کرتے ہیں. آپ بہت مال کما رہے ہیں, آپ بہت آسائشیں جمع کر رہے ہیں, آپ بہت لگژری جمع کر رہے ہیں, آپ نے کیا کچھ ہے جو آپ نے تصور نہیں کیا تھا اپنی زندگی میں, آج اپنی اولاد کو دے دیا. اب کچھ دیر کے لیے کبھی تنہائی میں انسان سوچے کہ آج جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے, کیا آپ نے اپنے بچپنے میں اس کا تصور بھی کیا تھا؟ یعنی آپ اپنی لاشعور میں بھی چلے جائیں تو آپ نے کبھی زندگی کے اندر, جو آج 60 سال کا ہے, اس نے 10 سال کی عمر میں کبھی موبائل نام کا لفظ نہیں سنا تھا, اس نے کمپیوٹر نام کا کبھی کوئی لفظ نہیں سنا تھا. آج سنا نہیں ہے. جو کچھ اس نے 50 سال کے بعد اپنے ہاتھ میں دیکھا ہے, آج 5 سال کے بچے کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہے. عزیزان محترم, تو آج آپ اپنے بچوں کو جسموں کے طور کے اوپر تو انتہائی آسائش دے رہے ہیں, مگر روحانی طور کے اوپر انہیں انتہائی زیادہ تکلیف میں اور انہیں بیمار بناتے جا رہے ہیں. تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم جسموں کی آزادی کے لیے, ہم جسموں کی تقویت کے لیے, ہم جسموں کی آسائش کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, یا وہ روح کے جس کی بنا پہ پروردگار عالم نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, اس روح کو تقویت دینا چاہتے ہیں, اس روح کو آزادی دینا چاہتے ہیں, اس روح کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں باکمال ہو کے پہنچانے چاہتے ہیں. لہٰذا جسموں کی آسائش, جسموں کی ترقی, جسموں کو ناز و نام میں رکھنا یہ جانوروں کا کام, حیوانیت کا کام ہوا کرتا ہے. جو جسموں کے ساتھ ساتھ روح کی آزادی کی طرف دیکھا کرتا ہے, وہ انسانی کمالات کو طے کرتا ہوا نظر آتا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. بہرحال ابو ذر غفاری کا یہ واقعہ تھا, اور سہارا بن گیا تھا عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے. عبداللہ ابن مسعود کی ذات کی بات کری جائی تھی تاکہ وہ روایت مکمل ہو, مگر اس سے پہلے عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں جو یہ کہا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود وہ ذات ہے کہ جنہیں بھی دین پر عمل کرنے کی پاداش اور جرم کے موقع کی وجہ سے مصائب سہنا پڑے, تو جب وہ انتہائی محتاج نظر آنے لگے, انتہائی کمزور نظر آنے لگے. اور عبداللہ ابن مسعود کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ کثیر العیال تھے, مگر ان کے گھر میں صرف بیٹیاں تھیں, کوئی کمانے والا نہیں تھا, کوئی زور بازو نہیں تھا, دنیاوی اعتبار سے ان کی معیشت میں ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہ.
تو اسی حربے کو، اسی کمزوری کو سہارا بنا کر ایک مرتبہ قاصد کو بھیجا گیا اور یہ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود تم پریشان ہو، تم مشکل کے اندر ہو، ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کہا میں مشکل میں نہیں ہوں، میں پریشان نہیں ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے ایک ایسا طریقہ کار بتایا تھا، کہا تھا جب تک اس پر عمل کرتے رہو گے کبھی رزق کے اعتبار سے مصیبت و مشکل میں نہیں آؤ گے۔ اور یہ روایت عبداللہ ابن مسعود سے پہنچی۔ اب وہ کون سا طریقہ کار بتایا؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا کوئی تمہارا کاروبار، کوئی تمہارا بینک بیلنس، کوئی تمہاری جائیدادیں، کوئی زمینیں۔ کب پیغمبر اکرم نے مجھے کہا تھا جب تک نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھتے رہو گے پروردگار عالم تمہارے رزق کے دروازے کو بند نہیں کرے گا۔ میں نے یہی طریقہ اپنی بیٹیوں کو بھی سکھا دیا ہے، نہ مجھے اپنے لیے کوئی فکر ہے نہ اپنی بیٹیوں کے لیے ان کے مستقبل کے اعتبار سے کوئی فکر ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ تو ایک عمل ہوتا ہے، ایک عمل کو یقین کے ساتھ انجام دینا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پھر عمل تو پھر بھی ہوتا ہے، مگر عمل کو اس کے یقین کے ساتھ، عمل کو اس بھروسے کے ساتھ کہ جیسا بھروسہ آپ کو دنیا میں اپنے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے ہاتھوں پر کتنا بھروسہ ہے؟ لہٰذا جب تک زور بازو رہتا ہے تب تک خدا یاد نہیں آتا۔ جہاں ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، جب ہاتھ میں طاقت ختم ہو جاتی ہے، ہاتھوں میں پسینہ آنا شروع ہوتا ہے، تب انسان کبھی دائیں دیکھتا ہے بائیں، اس میں بھی پہلے دنیاوی وسائل دیکھتا ہے۔ کوئی طاقتور آدمی کی سورس مل جائے، کہیں سے کوئی سفارش مل جائے، کوئی خاندان کا، کوئی دوست کا فرد مل جائے، جب یہ سب دنیاوی اعتبار سے ناکام ہو جاتے، کچھ نہیں بنتا، تب اس کے بعد جا کے خدا یاد آتا ہے۔ لیکن وہ روایت ہے یا نہیں کہ جس میں روایت یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں سب سے پہلے چاہے خوشی کے موقع پر بھی صحیح میں یاد رہوں گا تو مشکل کے موقع پہ خود بخود پروردگار عالم کی جانب سے تمہارے لیے مدد پہنچ جائے گی، اس لیے کہ تم نے اسے خوشی کے موقع پر نہیں بھلایا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کا قانون یہی ہے عزیزان محترم۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، جب ہوتا ہے تو شکر نہیں، جب نہیں ہوتا تب پروردگار عالم یاد آنا شروع ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم اس پروردگار کا پھر حق ہے کہ جیسے دے کر امتحان لیا ہے اور آپ شکر گزار نہیں ہوئے تو اب لے کر امتحان لے تاکہ معلوم ہو کہ اب تم شکر گزار بنتے ہو یا نہیں بنتے ہو۔ تو یہ تو پھر امتحان کا دور تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم جو بات ہو رہی تھی کہ عبداللہ ابن مسعود ایک دن پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک عجیب جملہ کہا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے یا رسول اللہ ارنی الحق حتی اتبعہ، اے اللہ کے رسول مجھے حق دکھا دیجیے۔ پیغمبر پر ایمان ہے مگر اس کے باوجود کچھ کمی محسوس کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جملہ کہا ارنی الحق حتی اتبعہ، آپ مجھے حق دکھا دیجیے کہ جس کے بعد میں اس کی اتباع کروں، میں اس کے پیچھے چلوں۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے مجھے عجیب اشارہ کیا، کہا اس کمرے میں داخل ہو جاؤ اور جو تمہیں نظر آئے گا وہی حق ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں داخل ہوا، کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام رکوع و سجود کے عالم میں، اور ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ سجدے میں جا کر ایک دعا کر رہے، فرماتے ہیں کہ اللہم بحرمت محمد عبدک و رسولک اغفر للخاطئین من شیعتی، کہ اے پروردگار تجھے محمد کی حرمت کا واسطہ جو تیرا بندہ بھی ہے اور تیرا رسول بھی ہے، اغفر للخاطئین من شیعتی، تو بخش دے میرے شیعوں میں سے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تیری بارگاہ میں خطا کی۔ کہا میں کمرے سے باہر نکلا، اب میں نے دیکھا کہ پیغمبر سجدے اور رکوع کے اندر ہے، اور اس کے بعد پیغمبر نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اب وہ سجدے میں گئے، اب انہوں نے دعا کی اللہم بحرمت عبدک علی اغفر للخاطئین من امتی، کہ اے پروردگار عالم تجھے واسطہ اپنے بندے کی حرمت کا کہ جس کا نام علی ہے، میری امت کے گنہگاروں کو بخش دے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں چکرا گیا اور میں قریب تک بے ہوش ہو گیا، پیغمبر اکرم نے مجھے ہوش میں لائے اور ایک جملہ کہا اکفرن بعد الایمان، کہ اے عبداللہ ابن مسعود کیا کافر ہو جانا چاہتے ہو ایمان لانے کے بعد؟ کہا نہیں، میں تو اس واقعے کو دیکھ کر حیران ہو گیا، ایک جانب علی کو دیکھا تو وہ آپ کی حرمت کا واسطہ دے کر اپنے شیعوں میں موجود گنہگاروں کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، ایک جانب آپ کو دیکھا آپ واسطہ دے رہے علی کا اور اپنی امت کے گنہگاروں کی شفاعت دے رہے،
کہا تم نے نہیں پہچانا، یہی تو پہچاننا تھا، تم ہی نے تو سوال کیا تھا کہ ارنی الحق کا اتبعہ، مجھے حق دکھائیے تاکہ پیروی کروں۔ تمہیں بتانا تھا کہ محمد کے راستے کو پہچاننا چاہتے ہو تو علی کے راستے کو دیکھو، علی کے راستے کو پہچاننا چاہتے ہو تو محمد کے راستے کو دیکھو۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ ابھی بھی عبداللہ ابن مسعود کے سمجھ میں نہیں آیا، کہا کیا کہنا چاہ رہے اللہ کے رسول، اب وضاحت کریں۔ کہا کہ اس دنیا کی تخلیق سے 2000 سال قبل، اس دنیا کی تخلیق سے 2000 سال قبل پروردگار عالم نے جب کوئی کائنات میں چیز نہیں تھی، ایک نور کو خلق کیا، جس نور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک نور کا نام محمد رکھا، ایک نور کا نام علی رکھا۔ کائنات میں کوئی نہ تھا جو خدا کی حمد کرتا، اس نور نے خدا کی تسبیح کرنا شروع کی۔ پروردگار نے میرے نور کو شک کیا، اس سے آسمان و زمین بنائے، مجھے آسمان و زمین سے افضل بنایا۔ علی کے نور کو شک کیا، اس سے کرسی اور عرش بنایا، انہیں کرسی اور عرش سے اعلیٰ بنایا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے ہمارے نوروں سے مزید نوروں کو شک کیا، ایک نور کو حسن بنایا، حسن کے نور سے پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں نے آسمان کے سطحوں کو بنانا شروع کیا، اور حسین کے نور سے پروردگار عالم نے جنت تو جنت میں رہنے والوں کو خلق کیا، اور پھر کائنات میں اندھیرا ہو گیا، اتنا ظلمت اور اندھیرا ہو گیا کہ اب کوئی چیز سجائی نہ دیتی تھی۔ ملائکہ حیران و پریشان ہو گئے، اور ایک مرتبہ ملائکہ نے کہا کہ اللہم اے پروردگار بحق ہؤلاء الاشباح، تجھے واسطہ ان نوروں کا کہ جن کے ذریعے سے تو نے ہمیں خلق کیا، اب اس اندھیرے اور ظلمت کو ختم کر دے۔ تو اب جو نور پروردگار عالم نے خلق کیا، جس میں آسمان و زمین روشن ہو گئے، اس نور کا نام زہرا رکھا گیا، چونکہ زہرا کا مطلب ہی روشن کر دینے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود سے یہ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پروردگار عالم مجھ سے اور علی سے فرمائے گا کہ تم جاؤ، اور یہ وہی روایت ہے کہ جو 8ویں امام امام سامن ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام اس وقت نقل فرماتے ہیں کہ جس وقت امام دربار مامون کی جانب جا رہے تھے، امام جب دربار میں داخل ہوئے تو مامون رشید کہتا ہے کہ حدیث ہے جو آپ سے ہم تک پہنچی ہے، مگر وہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ مسئلہ یہ کہ جو اپنی سمجھ کے مطابق حدیث کو حل کرتا ہے اسے حدیث سمجھ میں آنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث کو دیکھ کر اسے سمجھ کر اس پہ عمل نہیں ہوتا، بلکہ جو حکم دیا گیا اس پر عمل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسے سمجھا جاتا ہے۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے آپ کی باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کون سی حدیث تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کیا ہے، اور آپ کی شیعہ اس روایت کو ہم تک پہنچاتے ہیں کہ علی قسیم النار والجنہ، علی جو ہے وہ قاسم ہوں گے، جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہوں گے۔ پیغمبر کی ایک کنیت بھی ابو القاسم، پیغمبر کی کنیت ابو القاسم، کنیت ابو القاسم کی 2 وجہ بیان کی جاتی ہے، ایک پیغمبر کے بیٹے قاسم کی وجہ سے پیغمبر کو کہا جاتا ہے ابو القاسم، اور ایک چونکہ علی کے لیے پیغمبر نے تربیت کی ہے باپ بن کر، تو چونکہ علی قسیم النار والجنہ اس لیے بھی پیغمبر کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے کہا کہ علی قسیم النار والجنہ، کہا یہ جو حدیث پہنچی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کہا کیا اس میں سمجھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے؟ کیا تم نے پیغمبر اکرم کی وہ حدیث نہیں سنی ہے کہ جس نے علی سے محبت کی یہ ایمان کی نشانی ہے، اور جس نے علی سے نفاق کیا، علی سے بغض کیا، یہ اس کی کفر کی نشانی ہے؟ اس روایت کے راوی بھی ابو ذر غفاری ہے، یعنی جس کے دل میں محبت علی ہے وہ مومن ہے، جس کے دل میں بغض علی ہے وہ منافق ہے۔ کہا یہ حدیث تو ہے۔ کہا تم بات کر رہے ہو قیامت کے دن جنت و جہنم کے تقسیم کرنے کی، ہم تو دنیا ہی میں جنت و جہنم کو تقسیم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم تو دنیا ہی میں جنت و جہنم کے تقسیم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب مامون بھی، آپ نے تو کم واہ واہ کی، مامون نے تو بہت واہ واہ کی اور بہت خوش ہو گئے ایک مرتبہ، کہا بالکل آپ نے صحیح کہا، اب مجھے سمجھ میں آ گیا۔ ایک مرتبہ مامون کے دربار سے امام باہر نکلے، عباس صلت حروی جو امام کا خادم تھا کہنے لگا آپ نے کیا بات کی اور کس طریقے سے اس شخص کو سمجھا دیا ہے؟ فرمایا یہ اس کے لیے تھا تمہارے لیے نہیں، غور کیجئے گا، کہا یہ اس کے لیے تھا تمہارے لیے نہیں، ورنہ پیغمبر کی حدیث وہ ہے اور یہ حدیث وہ جو عبداللہ ابن مسعود سے پیغمبر نے فرمایا ابن مسعود قیامت کا دن ہوگا، اللہ مجھ سے اور علی سے فرمائے گا تم دونوں جس کو چاہو جنت میں داخل کرو، جسے چاہے جہنم میں داخل کرو۔ اور قرآن کی آیت اس بات کی گواہی ہے، سورہ مبارکہ قاف کی آیت نمبر 24، القیا فی جہنم کل کفار عنید، القیا صیغہ تثنیہ ہے، کہا تم دونوں ڈالو ہر اس کو جو کافر ہے، جو جبار ہے، جو عنید ہے، اسے جہنم کے اندر۔ پیغمبر نے فرمایا کفار وہ ہے کہ جس نے میری نبوت کا انکار کیا، عنید وہ ہے کہ جس نے علی اور علی کی اولاد اور اس کے چاہنے والوں سے بغض اور عناد رکھا۔
درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، تو یہ مقام اہل بیت ہے۔ اب اس مقام اہل بیت میں ابھی بھی امام مظلوم کا جو مقام ہے وہ کم آپ کی خدمت میں واضح ہوا۔ کل جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس سے جس وقت امام کی ولادت ہوئی تھی تو کس انداز سے امام کی ولادت کے وقت میں اہل آسمان والوں کو پروردگار عالم نے حکم دیا تھا، اور کس انداز سے پیغمبر کے پاس جو فرشتے آئے تھے ان فرشتوں کے ذریعے سے پیغمبر تک جو پیغامات دیے گئے تھے، ان پیغامات کے اندر امام حسین کی عظمت کو واضح کیا گیا ہے کہ حسین کس ذات کا نام ہے۔ آخر پیغمبر اکرم نے جو یہ کہا کہ حسین منی و انا من الحسین، اس اشرے میں اسی قول پیغمبر کی وضاحت کی جائے گی کہ حسین کس باعظمت ذات کا نام ہے، کہ جس باعظمت ذات کو اس انداز سے کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا کہ وقت ولادت سے ہی نہیں گریا ہوا، اس کائنات کی خلقت سے قبل بھی فرشتوں نے گریا کیا، اور پہلا انسان جب آدم خلق ہوا تھا تو آدم نے بھی حسین کو دیکھا، تو حسین کو دیکھ کر آدم کا دل بھر آیا، اور ایک مرتبہ پروردگار عالم سے کہا یہ کیسا عجیب نام ہے کہ جس نام کو جب دیکھتا ہوں، جس نور کی جانب نگاہ ہوتی تو دل میں ایک ہول آتا ہے، آنکھیں خود بخود نمدار ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے عزیزان محترم، امام صادق علیہ السلام نے مسمع سے یہ کہا تھا کہ مسمع یہ بتاؤ کیا تم ہمارے جد کا تذکرہ کرتے ہو؟ تو مسمع نے ایک مرتبہ کہا کہ ہاں اللہ، ہاں فرزند رسول، نہ فقط تذکرہ کرتا ہوں بلکہ جب محرم آیا کرتا ہے تو میرا کھانا پینا چھوٹ جایا کرتا ہے۔ جو حسین کو حقیقی انداز میں یاد کرنے والے ہوتے ہیں، آپ اپنے بزرگان سے پوچھیں، ان کا انداز یہی تھا۔ پھر کھانے کا ہوش نہیں ہوا کرتا تھا، بستر اس زمانے میں چارپائی ہوتی تھی اسے الٹ دیا جاتا تھا، سیاہ کے علاوہ کوئی لباس نہیں پہنا جاتا، ٹی وی تو دور کی بات ہے، خبر نامے کے لیے بھی 2 مہینے 8 دن تک ٹی وی کھولنا گویا جرم سمجھا جاتا تھا۔ ہنسنا، مسکرانا، تفریح، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا تھا، کیونکہ آل محمد کے گھرانے سے یہی سیکھا۔ عزیزان محترم، مسمع نے یہ کہا کہ میرا کھانا پینا چھوٹ جاتا تھا، میرے گھر والے میری آنکھوں کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگاتے تھے کہ میں کتنا گریا کر رہا ہوں۔ امام نے ایک جملہ کہا، پروردگار عالم کا کہ جانب سے تم پر رحم ہو، ہر اس فرد کے اوپر کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے، ہمارے غم میں غم زدہ ہوتا ہے۔ فرمائے تمہیں نہیں معلوم جب تم حسین بھی گریا کرتے ہو تو تم اس وقت فاطمہ زہرا کے مددگار بن جاتے ہو، تم اللہ کے رسول کے دل کو خوش کرنے والے بن جاتے ہو، تم وہ ہو جاتے ہو کہ جنہوں نے ہمارے حق کو ادا کر دیا۔ حسین پہ گریا کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، جسے یہ شرف مل جائے وہ اپنے آپ کو بہت مشرف سمجھے۔ عزیزان محترم، امام حسین مدینہ سے روانہ ہو کے مکہ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچنے کی خبر 1 ہفتہ نہ گزرا تھا کوفے پہنچ گئے۔ کوفے والے کو خبر ہوئی، سلیمان ابن سرد خزائی، یہ وہ شخص ہے کہ جو کربلا کے واقعے کے بعد توابین کا ایک گروہ نمودار ہوا تھا کہ جس نے اس بات پہ شرمندگی ظاہر کی تھی کہ ہم کربلا میں حسین کی نصرت کے لیے نہیں پہنچ سکے۔ اس گروہ کے سردار کا نام ہے سلیمان ابن سرد خزائی۔ اس نے اپنے گھر میں ایک مرتبہ کوفے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر تم واقعاً فرزند رسول کی مدد کرنا چاہتے ہو تو یہ وقت ہے کہ فرزند رسول کو خط لکھو۔ سب نے وعدہ کیا، سب نے عہد کیا، اور سب سے پہلا خط سلیمان ابن سرد خزائی کی جانب سے مکہ پہنچا۔ اس کے بعد ہر روز خط کی تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ 10 دنوں کے اندر خط کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ اب امام نے ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل کو بلوایا اور کہا یہ خط میں لکھ کر کہ اب میں تمہاری جانب اخی ابن امی وثیقتی، میں اب تمہاری جانب اسے بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا قابل اعتماد ہے، میں نے اپنے خاندان میں اس کی نظیر نہیں دیکھی۔ عجیب جملے کا ہے، اور یہاں تک کہ تبری نے تو یہ جملہ لکھا ہے کہ مسلم ابن عقیل اپنے چہرے میں وہی شباہت رکھتے تھے جو علی اکبر اللہ کے رسول کے ساتھ رکھتے تھے، یعنی شبیہ رسول بھی تھے۔ عجیب خوبصورت اور عجیب شجاع شخص کا نام مسلم ابن عقیل تھا۔ کہ مسلم، تم میری جانب سے میرے نائب بن کے کوفے جاؤ، اور کوفے جانے کے بعد ان سے میری بیعت طلب کرو، اور انہیں اگر اپنے وعدے میں سچا پاؤ تو مجھے خط لکھ دینا، میں کوفے چلا آؤں گا۔ مسلم نے یہ سن تو لیا مگر ضبط صبر کو محفوظ نہ رکھ سکے،
اور ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کیا اور کہا کہ بھائی اب مجھے یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ آپ سے ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی، اس سے پہلے اب میں دوبارہ آپ کو مل نہ پاؤں گا۔ یہ خط لیا اور ایک مرتبہ اپنے دل کو تھام کر مسلم روانہ ہوئے، مدینہ پہنچنے، قبر رسول سے جدا ہوئے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور اب کوفے کی جانب چلے۔ جتنے قدم دور ہوتے جاتے تھے اتنا مسلم کا گریہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جو قاصد مسلم کے ساتھ تھے کہنے لگے مسلم کیا ہے کہ تم اتنا گریہ کر رہے ہو؟ کہا ہر قدم کے ساتھ اپنے امیر سے جدائی کو محسوس کر رہا ہوں اور اس بات کو دل میں لے رہا ہوں کہ اب دوبارہ کبھی اپنے حسین سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا۔ بس کسی نہ کسی طریقے سے 5 شوال کو مسلم کوفہ پہنچتے ہیں، جوک در جوک لوگ مسلم کی بیعت کرنے آتے ہیں، کسی نے 12,000 کا، کسی نے 18,000 کا، کسی نے 30,000 کا، یہاں تک کہ 12 ذیقعدہ کو مسلم نے خط روانہ کیا اور کہا کہ یہ مسلم کی جانب سے خط ہے۔ کوفے والوں نے اپنے قول کو وفا کیا، اب جلد آپ آ جائیے۔ وہ یہ خط آخری خط تھا، اس کے بعد کوفے کے حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے، کوئی خبر مسلم کی جانب سے نہ ملی۔ حسین کا دل گھبرا رہا تھا کہ میرے بھائی کے ساتھ آخر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ کوفے کے حالات یوں تبدیل ہوئے کہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ اب جو ابن زیاد داخل ہوا تو اس انداز سے داخل ہوا کہ اس نے سرداروں کو، امیروں کو اپنے دارالامارہ میں بلایا، کسی کو تلوار سے ڈرایا، کسی کو لشکر شام سے ڈرایا، کسی کو ایک مرتبہ اپنے یہاں پر قید کر دیا اور اس انداز سے مسلم کا گھیرا کرنا شروع کیا گیا۔ ایک مرتبہ مسلم جو مختار کے گھر پر مہمان تھے، ہانی ابن عروہ کے گھر پر آ جاتے ہیں، مختار گرفتار ہو گئے، اب ہانی ابن عروہ کی باری تھی، کسی طریقے سے ہانی کو جال میں پھنسایا گیا، دارالامارہ بلوایا گیا۔ ایک مرتبہ ہانی کو چھڑانے کے لیے مسلم 4,000 کی تعداد کے ساتھ، اب بھی کوفے والے مسلم کے ساتھ تھے، دارالامارہ کو گھیرتے ہیں۔ قاضی شریک کی مدد لی گئی اور ایک مرتبہ دارالامارہ کی چھت سے کہا گیا کہ ہانی میں کوفے کا قاضی ہوں، ہانی بالکل امین محفوظ ہے، تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ اور دیکھو اگر اپنے گھروں کو نہیں جاؤ گے جو شام سے آنے والا لشکر ہے وہ گھر سے بھائی کو بہن سے جدا کر دے گا، شوہر سے بیوی کو جدا کر دے گا، بیٹے کو باپ سے جدا کر دے گا۔ اس انداز سے ڈرایا گیا۔ اب لوگ مسلم کے پاس سے جدا ہو رہے ہیں اور یہی وہ رات تھی کہ جب مسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کوفہ گئے ہیں تو 30 افراد مسلم کے ساتھ رہ گئے۔ وہ جو 30,000 بیعت کرنے والے تھے اب وہ تعداد میں فقط 30 رہ گئے اور مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا اب گھومنا شروع ہوتے ہیں۔ جب نماز پڑھ کر باہر نکلتے تو 10 رہ جاتے ہیں، جب ایک گلی سے دوسرے گلی میں پہنچتے تو کوئی نہیں رہتا۔ اب کوفے کی گلیوں میں تنہا مسلم گھوم رہے ہیں۔ غربت مسلم کہ ایک مرتبہ پیاس کا غلبہ ہوا، ایک خاتون خانہ کو دروازے پہ کھڑے ہوئے دیکھا جس کا نام توعا تھا، وہ اپنے بیٹے بلال کا انتظار کر رہی تھی۔ دیوارے توعا کے ساتھ مسلم نے ایک مرتبہ ٹیک لگائی اور زمین کرموفے پہ جا کر بیٹھ گئے اور کچھ دیر بعد جب اس خاتون نے دیکھا کہ جوان جاتا نہیں ہے، کہا کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، اے جوان تو اپنے گھر کو جا۔ جب دوسری مرتبہ یہ جملہ کہا تو مسلم نے انتہائی غربت میں ایک بات کہی، سنو گے عزیزو حسین پہ ماتم کرنے والوں، کہا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا کہ پھر تم کون ہو؟ کہا تم نے مسلم ابن عقیل کا نام سنا ہے؟ کہا میں جانتی ہوں، تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہا انا سفیر الحسین، انا مسلم ابن عقیل، ارے میں ہی حسین کا سفیر ہوں، میں ہی مسلم ابن عقیل ہوں۔ کوفے والوں نے مجھ سے غدر کیا، اب میں کوفے میں تنہا ہو گیا، اب بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں؟ اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ توعا نے اپنے گھر کا راستہ دیا، ایک مرتبہ مسلم گھر میں داخل ہوئے، گھر کے کونے کے دروازے کمرے کے اندر مسلم کو مصلی عبادت بچھا دیا۔ ساری رات مسلم نے عبادت کی، عبادت کرتے کرتے ایک وقت آنکھ لگ گئی، خواب میں اپنے چچا امیر المومنین کو دیکھتے ہیں اور مولا فرماتے ہیں کہ مسلم بیٹا اب ہمیں تمہارا انتظار ہے، دیر مت کرو۔ مسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے تو آنکھ کو اپنے سامنے کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو آنکھ کہتی ہے کہ لگتا ہے آپ نے ساری رات جاگ کر گزاری ہے۔ کہا ہاں میں ساری رات جاگ کر عبادت الہی کر رہا تھا، اب میں نے اپنے چچا امیر المومنین کو اپنے خواب میں دیکھا ہے اور وہ اب مجھے طلب کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ مسلم ایک مرتبہ کھڑے ہیں، زرہ کو پہن کے دروازے کی طرف جانا چاہتے ہیں تو راستے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کو اجازت نہیں دوں گی، آپ گھر میں رہے تو محفوظ رہیں گے۔ ایک مرتبہ توعا سے کہا مسلم کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں رہتی ہے کہ کوئی گھر میں داخل ہو جائے اور کسی مومنہ کا پردہ پامال ہو جائے۔ میں مسلم سے کہوں گا
سلام و مسلم تمہاری غیرت پر، ایک تم ہو کہ اپنے گھر میں کسی نامحرم کے آنے پر مسلم کی غیرت جاگ رہی ہے، اور ایک وہ کربلا کے شام غریبہ میں میرا بیمار امام ہے جس نے خیموں میں آگ لگاتے ہوئے، اشقیاء کو خیمے میں داخل ہوتے ہوئے، چادروں کو چھینتے ہوئے دیکھا۔ ہائے میرا غریب امام، وہ غیرت مند امام کیسے برداشت کر رہا ہوگا؟ ایک مرتبہ مسلم باہر نکلے اور داد شجاعت لی، اس طریقے سے لڑنا شروع کیا کہ 300 سپاہی بھی کم پڑ گئے۔ ایک مرتبہ حشش ابن قیس نے ابن زیاد کو خط لکھا، قاصد روانہ کیا کہ مجھے مزید کمک بھیجی جائے۔ ابن زیاد کہنے لگا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے 300 سپاہی کو بھیج رہا ہوں اور یہ بھی تمہیں کم لگ رہے۔ کہا تو نے کسی کوفے کے سبزی فروش کو پکڑنے کے لیے نہیں بھیجا، ارے یہ وہ ہے کہ جو بنی ہاشم کا شیر ہے، اکیلا تنہا لشکروں کے لیے کافی ہے۔ مزید کمک بھیجی گئی مگر کسی طریقے سے مسلم قابو نہیں آتے۔ دھوکے سے مسلم کو گڑھے میں گرایا گیا، کسی نے چھت سے پتھر پھینکے، کسی نے آگ پھینکی، کسی نے تیر و تلوار، مسلم زخمی ہوئے، مسلم کا ہونٹ زخمی ہوا، دندان شہید ہو گئے، مسلم کو جکڑ کے گرفتار کیا گیا اور ایک مرتبہ دارالعمارے کے پاس لے گئے۔ عزیزو مسلم زخمی ہے، منہ سے خون بہ رہا ہے، مسلم کے جسم میں کمزوری آ چکی ہے، پیاس کا غلبہ ہے۔ مسلم نے پانی کو طلب کیا، مسلم ابن عمر باہلی نے کہا یہ دیکھ رہے ہو کہ ٹھنڈا پانی ہے، اس کا ایک قطرہ بھی تمہیں دنیا میں نہ ملے گا۔ ایک مرتبہ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام مسلم ہے۔ کہ نام میں میرے ہم نام ہو مگر اتنے شقی القلب ہو۔ عمر ابن حریث نے ایک مرتبہ اجازت دی اور پانی لے کے غلام قریب ہوا۔ مسلم نے پانی کے کوزے کو اپنے لبوں سے لگایا، خون مسلم کے دہن سے نکل کر کوزے میں جو گرا، اب مسلم نے اس پانی کو ایک طرف کر دیا، دوسری مرتبہ پانی بھیجا گیا، تیسری مرتبہ جب پانی اسی انداز سے نجس ہوا تو مسلم نے دل میں ایک مرتبہ سوچا لگتا ہے کہ پانی اب میرے نصیب میں نہیں ہے۔ میں مسلم سے کہوں گا مسلم تم ہی سے کربلا کا آغاز ہونا ہے۔ جب تمہارا امام کربلا میں شہید پیاسا سے شہید ہوا تو کیسے مسلم جو تمہید کربلا ہو وہ اس دنیا سے اس ثواب میں شریک نہیں ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ مسلم کو لے کے جایا گیا، دربار میں داخل ہوئے، مسلم گرفتار ہے، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر وہ روایت اگر یاد ہے کہ کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا کہ میں نے آپ کے چچا کو بھی آتے ہوئے دیکھا تھا، آپ کو بھی دربار میں آتے ہوئے دیکھا تھا، آپ کا چچا اپنے سینے کو کشادہ کیے ہوئے ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جب کسی نے کہا کہ سلام کرو، میں کیوں نہیں امیر کو سلام کرتے ہو، تو ایک مرتبہ مسلم نے تو یہی کہا تھا مالی امیر سوال حسین، ارے میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے، خدا سلام کرے مسلم کے شجاعت پر۔ سید سجاد سے ایک مرتبہ کہا مگر جب آپ دربار میں آئے تھے آپ کا چہرہ جھکا ہوا تھا، آپ کے کندھے سکڑے ہوئے تھے، آپ نگاہوں کو اٹھا نہیں پا رہے تھے، کہے پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، ہمارا چچا آیا تھا تو انصاف یہی تھا کہ چچا تنہا تھا، ظالم کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتا، لیکن جب میں آیا تو دربار میں تنہا نہ تھا، میری مائیں بہنیں میرے ساتھ، بے مکنا و ردا شرابیوں کا مجمع تھا۔ سید سجاد اگر آنکھیں اٹھائے نگاہیں اٹھائے تو کس جانب